أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عزیزان محترم، 14 اگست ہے. 2-4 جملے ضرور شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، کوئی ناچے، کوئی گائے، ڈھول بجائے، آتش بازی کرے، جو بھی کرے، 14 اگست یہ نہیں ہے. 14 اگست وہ لاکھوں شہیدوں کا خون، ان شہداء کو یاد کرنا، ان بیچارے بے دیار لوگوں کو یاد کرنا جو راستے میں ہی ٹرینوں کی ٹرینیں کاٹ دی گئیں. یہ یاد نہیں ہے لوگوں کو. ناچ گانا یاد ہے، ڈھول تماشا یاد ہے، ریسیں لگانا یاد ہے، عجیب عجیب تماشے کرنا یاد ہے. یہ یاد نہیں ہے کہ اس میں لاکھوں شہیدوں کا خون ہے. اس میں 80 لاکھ سے زیادہ، اس زمانے کے 80 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ہجرت ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، جو راستے میں ٹرینوں کی ٹرینیں کاٹ دی گئی ہیں نا. یہ نہیں پڑھایا جاتا لوگوں کو، کیونکہ مسئلہ یہ کہ ان کے ہاتھ لگ گیا جن کا قربانیوں میں کوئی حصہ. ریکارڈ ہو رہی ہے بات، ہم تو ایسی بات کرتے ہیں، صاف صاف بات ہے. ان کے ہاتھ لگ گیا اور یہی ہوتا رہا تاریخ میں، ہمیشہ ہوتا رہا. اس لیے لوگوں کو کوئی آزادی کی قدر نہیں ہے. ہمیں قدر ہے، ہم جانتے ہیں کہ آزادی کیا ہے، اور ہم سے زیادہ جانے گا بھی کون، کیونکہ ہمارا سالار جو ہے وہ سالار احرار جہان ہے. دنیا کے جتنے حریت پسند ہیں، آزادی پسند ہے، ان کے سرداروں کا نام ہے حسین، جو کبھی کسی کی غلامی میں نہیں جی سکتے. سامراجی کسی بھی شکل میں ہو سامراج، ان کے خون میں، ان کی سرشت میں ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کسی کی غلامی کو برداشت کر سکے. لہذا ہم جانتے ہیں اس کی قدر کو، آزادی. اسی لوگوں سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب تو ہوش کا دامن، ہوش کے ناخن لے لو. کیا کیا ہے تم نے اس ملک کے ساتھ؟ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کہاں سے چلا تھا سفر، کہاں شروع ہوا تھا، کہاں پہنچ گیا. مخلص لوگ ختم ہو گئے، کسی کو نہیں چھوڑا گیا. محمد علی جناح کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، مجھے تو معلوم نہیں کیا ہوا. سنتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں. لیکن ہاں، فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا یہ تو معلوم ہے نا کہ کیا ہوا. تو یہ بدبخت لوگ جن میں غیرت نہیں، حمیت نہیں، جو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا مذاق اڑاتے ہوں، ان سے آپ کیا توقع رکھتی ہو؟ وہ کس کے وفادار ہوں گے؟ یہ احسان فراموش لوگ، یہ نمک حرام لوگ جو مادر ملت کا تماشا بنائیں، جو مادر ملت کا مذاق اڑائیں، جو مادر ملت کے لطیفے بنائیں، ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہو؟ بس اسی تاریخ کو پیچھے لے جاؤ. اس لیے ہم یاد رکھتے ہیں اپنے جنہوں نے ہم پر احسان کیا، ان کو اس لیے یاد رکھتے ہیں. اسی کو لے جاؤ کہ اسلام کو خون کس نے دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسلام کے لیے قربانیاں کس نے دی؟ اسلام کے لیے گھر کس نے اپنا دیا؟ یہ عام فہم زبان میں کہہ دوں گے، گھر کس کا اجڑا، بچے کس کے قتل کیے گئے، یہ صلہ دیا تھا امت نے، یہ صلہ دیا تھا. وہ یہ آج بھی ہو رہا ہے. لہٰذا ہم تو یاد رکھتے ہیں اپنے شہیدوں کو. ہمیں قربانیاں بھی یاد ہیں، ہمیں آزادی بھی یاد ہے، اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، وقت نے ساتھ دیا تو بتا بھی دیں گے کہ آزادی کا دفاع کرنے والا ہوتا کون ہے، کون لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں آزادی کا دفاع. اور پوری دنیا گواہ ہے کہ نہیں گواہ ہے. جہاں جہاں ایسا وقت آیا، فائدے اٹھانے والے بھاگ گئے، فائدے اٹھانے والے بھاگ گئے. جو حسین کے چاہنے والے تھے انہوں نے کتنے ملکوں کو بچایا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے نا. بھاگ گئے نا سب، فائدہ اٹھانے والے بھاگ گئے. حسین والے میدان میں کھڑے رہے، میں نام نہیں لے رہا ملکوں کے، کھڑے رہے لیکن اپنی آزادی کو بچایا، ان کی آزادی کو بچایا، دوسروں پر احسان کیا. اب یہ بات اور ہے کہ بعد میں پھر بھول جائیں. تو یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بنانے والے خوار ہو رہے ہیں اور لوٹ مار کرنے والے مزے سے لوٹے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں. ابھی بھی ان کی نیتیں نہیں بھر رہی، پیٹ نہیں بھر رہے ہیں.
نہ معلوم کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہو۔ پھر یہ کہ ڈھیٹ اتنے بڑے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود جانتے ہیں کہ دنیا بھی جانتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، پوری دنیا جانتی ہے کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اسمگلر ہیں، منی لانڈرنگ کرنے والے سب ایک ایک دنیا، ایک ایک بچہ جانتا ہے ساری دنیا، اتنے بے غیرت اور اتنے ڈھیٹ ہیں کہ پھر مسلط ہیں کہ پھر آئیں گے پھر لوٹیں گے۔ کیوں؟ یہ 22 کروڑ بے وقوفوں کا لشکر جو انہیں ملا ہوا ہے۔ کیا ہوگا اس قوم کے ساتھ جو چوروں ڈاکوؤں کے لیے پھولوں کی برسات کرتی ہو، جو چوروں ڈکیتوں کا استقبال کرتی ہے پھولوں کے چادروں کے ساتھ؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر گلہ کیسا؟ پھر شکوہ کیسا؟ سن لیے 2-3 تلخ جملے۔ یہ ہے میری تو 14 اگست۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، وہ ہے نا یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر۔ خیر اب آگے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، فیض نے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، اس کی تو FIR کٹی نہیں، میری کٹ جائے گی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، آج کل یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے کہ اقبال کی کوئی FIR نہیں کاٹے گا، علامہ اقبال کی کوئی FIR نہیں کاٹے گا، میری کاٹ دے گا۔ تو اس لیے بڑی احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں۔ بہرحال آپ گھبرائیے گا نہیں، ان باتیں جو میں کرتا ہوں اس کا میں ہی ذمہ دار ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے کل جہاں بات کو تھوڑا سا وہاں لے کر چلے، کل ایک تصحیح کرتے جائیں کیونکہ ہر چیز ریکارڈ پہ۔ 2 نام ایک جیسے ہیں جس کی وجہ سے کل ذرا سی مجھے بھی گڑبڑ ہو گئی۔ ایک ہے علی ابن ابراہیم، ایک ہے محمد ابن ابراہیم۔ کل میں نے جن کا ذکر کیا تھا وہ ہے علی ابن ابراہیم، جن کی تفسیر ہے تفسیر قمی، وہ ہے علی ابن ابراہیم قمی، وہ ہے 11ویں امام کے شاگرد براہ راست، اور امام نے ان کو املا لکھوایا ہے۔ اور دوسرا جس کا میں نے ذکر کر دیا، آپس میں گڑبڑ ہو گیا تھا، مل گیا تھا، وہ نام ہے محمد ابن ابراہیم۔ محمد ابن ابراہیم کون ہے؟ شیخ کلینی کے شاگرد۔ اور کون سا شاگرد ہے؟ جس نے پہلی کتاب لکھی غیبت امام زمانہ پر، جو آج تک حوالہ ہے سارے عالم اسلام میں، غیبت نعمانیہ، ترجمہ بھی آ چکا ہے، سنا ہے نا؟ اکثر جو آپ پڑھیں گے نا کتابیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے، تو اس میں ایک کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، غیبت نعمانیہ، غیبت نعمانیہ، غیبت نعمانیہ۔ تو یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ محمد ابن ابراہیم نعمانی، یہ ہیں شاگرد کس کے؟ شیخ یعقوب کلینی کے۔ اور میں نے کل آپ کو یہاں تک سمجھایا تھا کہ دیکھیے اصطلاح پر نہ جائیے کہ مرجعیت کی اصطلاح کب آئی، نہیں، مرجعیت شروع کب سے ہوئی، یعنی متصل ہے زبانہ امام زمانہ کے زمانے سے اور جناب شیخ یعقوب کلینی کا، یعنی ایک ربط آپس میں ہے۔ ائمہ طاہرین، ان کے شاگرد، پھر ان کے نوابین خاص، نوابین اربع، ان نوابین اربع میں سے ایک کے شاگرد ہیں شیخ یعقوب کلینی۔ میں نے اس کر دیا تھا نا، علی بن محمد سامرائی کے شاگرد ہیں، اور حسین بن روح سے جو دوسرے نائب ہیں ان کے ساتھ یہ لنک، ان کا رابطہ ہے۔ تو اب لوگوں نے کس طرف رجوع کرنا شروع کیا؟ اس طرف رجوع کرنا شروع کیا۔ مرجعیت کی اصطلاح نہیں آئی، لیکن رجوع تو کیا نا، کیونکہ سارا عالم تشیع جانتا تھا کہ یہ اور ایک علی ابن بابویہ قمی، جن کا کل میں نے اشارہ کیا تھا، وہ علی ابن بابویہ قمی، اس طرف لوگ رجوع کرتے تھے، ان کی طرف لوگ جاتے تھے۔ تو یہ مرجعیت کا آغاز ہو گیا نا۔ اصطلاح کیسے آتی ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ آج آپ کو بتاؤں گا اصطلاحیں کیسے آتی ہیں، یعنی کس طرح سے معاشرے میں رائج ہوتی ہے کوئی اصطلاح۔ ولایت فقیہ، لو بھائی نام لیا، کرنٹ لگ جاتا ہے لوگوں کو، یہ کیا چیز لے کر آ گئے بھائی، ولایت فقیہ کیا چیز ہے؟ اور ہر کوئی ایک اعتراض کرے گا، بھائی یہ پہلے تو تھی نہیں، 50 سال پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا، 60 سال پہلے تو کوئی نہیں، ہاں بھائی نہیں جانتا تھا، ہم بھی کہہ رہے نہیں جانتا تھا، لیکن عملی طور پہ ہے یا نہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی، بلکہ سب کے لیے حیرت بات ہوگی جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کہ ولایت فقیہ کے تحت پہلی حکومت اودھ میں قائم ہوئی تھی۔ ابھی تاریخی حوالے دے دوں گا، کہاں قائم ہوئی تھی؟ اودھ، یہ نوابین اودھ، ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو، لیکن پہلے وہاں رہیں، اب ذہن میں آپ کے رہا نا، تو آج انشاءاللہ آپ کو دے کے جائیں گے جو وعدہ ہے، آپ سے وعدہ ہے کہ ولایت فقیہ اصطلاح بعد میں آئی، اصل فقیہ کی حکومت، یہ فقیہ کی حکومت جو پہلی قائم ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں، اور اس پہ ممکن ہے کہ میرے اور دوسرے دوست بھی ناراض ہو جائیں کہ یہ آپ کہاں سے لے آئے۔ میں کہیں سے نہیں لے آیا، میں جو بات کرتا ہوں پورے دلائل کے ساتھ کرتا ہوں، میرے پاس ہے، تاریخی ثبوت ہیں، پوری کتابیں بھی ہیں، تاریخی حوالے سب لے کے،
اور شاید میرے موبائل میں ہی ہو ساری کی ساری چیز لے کے چلتا ہوں، میں مسلح ہو کے آتا ہوں، جب اس میدان میں آتا ہوں خالی ہاتھ نہیں آتا۔ وہ ایجنسی والے ذرا کم اردو جانتے ہیں، وہ مسلح یہ نہ سمجھیں کہ پکڑ لو باہر نکلتی ہے اسلحہ اس کے پاس ہوگا۔ ہاں وہ آج کل یہ بھی زبان کا بھی بڑا مسئلہ ہو گیا، ان کو زبان تو سمجھ میں نہیں آتی، کہ بھائی اسپیکر پہ کہا ہے ریکارڈ ہے مسلح آیا ہوں، ضرور اس کے پاس اسلحہ ہوگا۔ تو یہ علمی اسلحے کی بات کر رہا ہوں بھائی، کتابوں کے اسلحے کی بات کر رہا ہوں، میری بات سمجھ لینا، وہ ہیروئن والا مسئلہ نہ ہو جائے کہیں کہ پکڑنی کوئی اور ہیروئن تھی، پکڑ کے کسی اور ہیروئن کو لے گئے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ پلے سرات ہے کہ نہیں، کہ کتنی احتیاطیں، کتنے قید و بند کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کہ ایک ایک چیز کی وضاحت دینی پڑتی ہے آج کل کے زمانے میں، یہ اردو کا حشر ہو چکا۔ اب آئیے واپس آپ کو لے کے چلیں، رب تو مرجعیت نام نہیں آیا، لیکن عملی طور پہ تو شروع ہو گیا نا، لوگ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، مسائل تو پیش آ رہے ہیں نا، جیسے کہاں رجوع کریں گے؟ علماء کی طرف۔ تو یہ دو علماء جن کو شیخ الفقہا کہا جاتا تھا، ان کا دور۔ اب ان کے بعد کس کا دور آ رہا ہے؟ شیخ یعقوب کلینی کے بعد، جو میں نے بتایا تھا محمد نام ہے، ابو جعفر کنیت ہے، جناب شیخ صدوق، اور ان کے والد خود علی ابن بابے، جن کا میں نے ابھی نام لیا، علی ابن حسین ابن بابے، یہ خود وہ بھی بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم کہ نا سارا جہان ان کی طرف رجوع کرتا ہے، شیعہ کیا سنی کیا سب ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے، اور کیسا بیٹا ہے، اس کا ایک فخر ہے، ان کے والد کی اولاد نہیں تھی کوئی، ان کے والد کیا کوئی اولاد نہیں تھی ان سے پہلے، تو یہ کیونکہ جناب حسین بن روح سے رابطہ، زمانہ وہی ہے نا غیبت صغرا کا ہے، ان کے والد کا زمانہ، علی ابن بابے قمی کا۔ دیکھیے اگر کوئی چیز یاد نہ رہے تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ساری مجالس ریکارڈ ہو رہی ہے نا، آپ بعد میں سارا ربط قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ریکارڈ پہ آتی چلی جائیں، تاکہ جب آپ کو پھر معلومات یعنی دوبارہ ریپیٹ کرنا اور ریوائز کرنا تو خود بخود آپ سنیں گے تو ایک ایک چیز آپ کو یاد آتی چلی جائے گی، جس کے کام کی ہوگی وہ یاد رکھ لے گا، جو کہے گا فضول ہے بھول جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو علی شیخ صدوق کے جو والد ہیں علی ابن بابے، علی ابن حسین بابے قمی، یہ جو ہے وہی 12ویں امام کی غیبت صغرا کا زمانہ ہے۔ تو حسین بن روح سے یہ رابطے میں، تو حسین بن روح کی خدمت میں انہوں نے عریضہ بھیجا کہ آپ امام کی خدمت میں میرا عریضہ بھیج دیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا بیٹا ہو جائے، وہ بیٹا میں آپ کے نام کر دوں گا، وہ بیٹا آپ کے نام ہوگا، آپ کے لیے ہوگا، امریکہ نہیں جائے گا، وہ آپ کی خدمت میں چلا جائے گا۔ معذرت کے ساتھ یہ ایک دو لفظ کبھی نکل جاتے ہیں، زبان سلپ ہو جاتی ہے میری، والا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے جانا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہجرت کرنا کوئی غلط بات، چاہے وہ نوکری کے لیے کی جائے، چاہے وہ تعلیم کے لیے کی جائے، چاہے وہ جان بچانے کے لیے کی جائے، کوئی شرعی پابندی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے بڑی پابندیاں ہیں، بعض لوگ چلے جائیں اپنا وطن اپنی سرزمین چھوڑ کے تو لوگوں کی ہمت ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ جیسا بھی صحیح، تاریک و تنگ ہی صحیح، اپنی گلی تو ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد، مجبوری ہے۔ وہ بیچارے اپنے پر خود ہی پابندیاں لگاتے ہیں، ان کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے، ان بیچاروں کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم بھی چلے گئے تو پھر کیا ہوگا، حالانکہ ان کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کے ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے قوم پہ، نہ ان کے چلے جانے سے قوم پہ کوئی فرق پڑتا ہے، قوم ماشاءاللہ مگن ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو عریضہ بھیجا کہ آپ امام کی خدمت میں عریضہ پہنچا دیں کہ میرے اولاد یہ بیٹا ہو اور وہ آپ کے نام وقف۔ جواب آیا یہ جو تمہاری اہلیہ ہیں، تمہاری چچازاد، ان سے تمہاری اولاد نہیں ہوگی، ایک دیلمی کنیز تمہیں ملے گی۔ دیلم عراق کا ایک علاقہ ہے، اگرچہ کہ اسلام کا چھوٹا سا علاقہ ایران میں بھی ہے، لیکن اصل دیلمی جو کہلاتے ہیں وہ عراق میں ہے، دیلم بہت بڑا علاقہ ہے۔ کہا کہ دیلمی کنیز ملے گی، اس سے تمہیں 2 بیٹے ہوں گے، اور ایک کا نام محمد رکھنا، ایک کا نام حسین رکھنا، نام بھی بتا۔ بعد میں تیسرا بیٹا بھی ہوا حسن نام کا، لیکن پہلے مرحلے میں کہا یہ 2 نظر کے تمہارے بیٹے جو تمہیں ملیں گے، ایک محمد نام رکھنا، ایک کا نام حسین رکھنا، اور انشاءاللہ ان دونوں بیٹوں کی وجہ سے تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تو شیخ صدوق ہمیشہ فخر سے کہتے تھے کہ میں وہ ہوں جو امام زمانہ کی دعا سے آیا ہوں۔ اب کیا منصب ہوگا اس شخص کا جو امام زمانہ کی دعا سے آئے، جس کا نام امام زمانہ رکھے، جس کی بشارت امام زمانہ دے اس کے باپ کو، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، کیا مقام ہوگا کہ ملے گا۔ محمد نام رکھنا،
اس کی وجہ سے قیامت تک تمہاری عزت رہے گی، اطمینان رکھو۔ تو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں وہ ہوں، اور لوگ بھی یہ کہتے تھے۔ حافظہ دونوں بھائیوں کا اتنا تھا، محمد کا اور حسین کا اتنا حافظہ تھا کہ جہاں پڑھنے جاتے تو استاد پہچان کے کہتا تھا کہ تم وہ تو نہیں ہو جو امام زمانہ کی دعا سے آئے ہو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ ہے شیخ صدوق کا آغاز۔ پیدائش کہا کہ قم کی ہے، اصل قم کے ہیں، انتقال بے شک وہاں ہوا ہے، رے میں، اور مزار بھی ہے، روضہ بھی ہے، ان کا بھی ایک کرامت ہے، قبر کی بعد میں بتائیں گے۔ لیکن اب بتائیں آپ کو کہ شیخ صدوق ہے کیا؟ ابو جعفر محمد ابن علی، جو کل میں نے پورا تعارف ہوتا ہے کہ نام وہی ہے محمد اور کنیت بھی وہی ہے، شیخ صدوق۔ ایک کتاب کو نام آپ جانتے ہیں نا ان کی، بس ایک، من لا یعذرہ الفقیہ، دو کے جانتے ہوں گے، علل الشرائع، تیسری کا نام جانتے ہوں گے، لیکن تیسری کا کمال کیا ہے وہ میں بتاؤں۔ اب یہ تعلیمی ادوار تو بہت بڑا ہے، سوانح حیات تو میں یہاں پڑھنے بیٹھا نہیں نا، بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ یعقوب کلینی کے بعد جس کی طرف رجوع کیا سارے عالم تشیع نے، علماء نے بھی، اس کا نام ہے شیخ صدوق، یعنی یہی شیخ صدوق محمد ابن علی بابوے المعروف شیخ صدوق، ابو جعفر ان کی کنیت۔ بچپن سے میں نے بتا دیا کہ حافظہ ان کا ایسا تھا، پورے عالم اسلام میں پھرتے تھے حدیثیں جمع کرنے کے لیے۔ 300 کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں لکھی؟ اس زمانے میں جب چھاپے خانے نہیں تھے، وہ زمانہ جو تقیہ کا زمانہ تھا، وہ زمانہ کہ کسی کے گھر سے اہل بیت کی بتائی ہوئی ایک حدیث نکل آئے، اس کو قتل کر دیتے تھے، اس کا کتاب خانہ گھر سب جلا دیتے تھے۔ اس زمانے میں یہ شخص 300 کتابیں لکھتا ہے۔ کہنا آسان ہے، اب میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ 300 میں سے 80 کتابیں ادھر ادھر ہو گئی نا، زمانے جس کا دستبرد زمانہ کے ہاتھوں ناپید ہو گئی۔ 220 کتابیں آج تک موجود، چھاپ خانے نہیں تھے اس وقت جناب، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں 220۔ اور دوسری بات بتا دوں کہ اس میں سے 188 کتابوں کی لسٹ میرے پاس ہے۔ جس کو دیکھنے کا شوق ہو بیٹھا، اب دیکھیں یہاں سے پڑھنا شروع کروں گا نا، تو آپ جانتے ہیں 188 کتابوں کا نام لوں گا تو میرا تو فائدہ ہو جائے گا، 1 گھنٹہ نکل جائے گا۔ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہوا کیا ہے، تو پوری مجلس میں نام ہی لیتے رہے کتابوں کے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں، جس کو دیکھنے کا شوق ہوگا وہ میں دکھا دوں گا، اس لیے وہ چیز، اب تو موبائل کے کچھ اچھے کام بھی ہیں، تو اس میں ایک کام یہ بھی کہ سیو کر لو چیزوں کو۔ تو 188 کتابوں کے نام میرے پاس ان کی موجود ہیں۔ 3 بہت مشہور تو اور بھی ہیں، لیکن 3 جو ہمارے یہاں موجود ہیں۔ پہلی میں نے بتا دیا، من لا یعذرہ الفقیہ، جو 4 کتابوں میں سے ہے، اصول کافی، من لا یعذرہ الفقیہ شیخ صدوق کی، اور 2 کتابیں تہذیب الاحکام اور استفسار شیخ طوسی، ابو جعفر محمد ابن حسن شیخ طوسی کی کتاب، یہ بتا چکا میں آپ کو، پہلی یا دوسری یا تیسری میں، خیر بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کتاب جو امام زمانہ نے لکھوائی ان سے، اس کتاب کا تعارف کرانا ہے۔ 2 کتابیں تو میں نے بتا دی ہیں، کہ علل الشرائع، اس کا بھی ترجمہ موجود ہے شیخ صدوق کا، اور اس کا بھی ترجمہ موجود ہے من لا یعذرہ الفقیہ کا، اس کا بھی اردو ترجمہ آ گیا۔ وہ کتاب جو امام نے لکھوائی، سبب کیا بنا؟ اب دیکھیے، غیبت کبریٰ کے قریب کا زمانہ ہے نا، غیبت کبریٰ کے بالکل قریب کا زمانہ ہے۔ ہجری 329 میں غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا، اب چوتھے نائب خاص کا انتقال ہوتا ہے، غیبت کبریٰ کا آغاز۔ ان کی ولادت ہے ہجری 305، 14 سال کے جب غیبت کبریٰ، تو زمانہ کیسا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ پراگندہ ہو چکے، مومنین پراگندہ ہو چکے، طرح طرح کے نظریات، طرح طرح کے خیالات ان میں آ گئے۔ یہ نہ سمجھے گا کہ آج ہی یہ زمانہ ہے، نہیں، نہ معلوم تاریخ میں کتنی بار یہ مصیبتیں پڑی ہیں تشیع پہ، اور تشیع سرخرو نکل گیا، سر بلند نکل گیا، کامیابی سے نکلا، عزت کے ساتھ نکلا۔ اس لیے ہم جیسے لوگ کبھی نہ پریشان ہوتے ہیں نہ مایوس ہوتے ہیں۔ وہ خدا کے بندے، ہماری ذمہ داری ہوتی تو ہم پریشان ہوتے نا، جس کی ذمہ داری ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم تو اپنے حصے کا کام کر سکتے نا، وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ ہمیں معلوم ہے ہو نہیں سکتا کہ باطل ہو اور حق نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نگران بیٹھا ہوا ہے نا۔ تو وہ زمانہ بھی ایسے ہی تھا کہ جناب اتنے گروہ بن گئے فکری طور پہ، غیبت پہ جھگڑا، سن و سال پہ جھگڑا کہ اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے۔ آج یہ مسئلہ نہیں، اس وقت بھی شروع ہو گیا تھا، اتنی عمر کیسے ہوگی، ہے تو نظر کیوں نہیں آتے، غیبت پہ مسئلہ، ایک طرح کے مسائل پیدا ہو گئے۔ اب جہاں یہ جاتے تھے وہاں یہ مسئلے کھڑے ہو جاتے تھے، سب کو سمجھاتے تھے، لیکن پھر سوچنے لگے کس کو سمجھاؤں؟ یہ تو 2-4 جو میرے پاس آتے ہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں، اتنا بڑا عالم اسلام، کوئی سوشل میڈیا تو تھا نہیں، موبائل تو تھا نہیں۔
آج موبائل ہونے کے باوجود بجائے سمجھانے کے الٹا مصیبت آئی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ صبح سے شام تک ٹینشن شروع, ایک مسئلہ ختم ہو گیا, ختم ہو گیا, لیکن سوشل میڈیا پہ نہیں ختم ہو رہا. سوشل میڈیا پہ چلائے جا رہے ہیں قوم کہاں ہے, قوم کہاں ہے, قوم کیوں نہیں ہے. او بھائی قوم کہاں آ جائے وہ مسئلہ حل ہو گیا, ختم ہو گیا. لیکن جس کو ابھی پہنچ رہا ہے, وہ امریکہ پہنچ رہا ہے, وہ سمجھتا ہے واجب ہے 150 کو بھیجتا, 150 کو بھیجتا, یہ ہو گیا, تم لوگ کہاں. میں نے کہا بھائی ہم تو نہیں نکل سکتے, تو آ جا امریکہ سے سنبھال لے. ساری دنیا کو امریکہ سنبھالنے کا دعویٰ کرتا ہے, یہ بھی تو آ کے سنبھال لے بھائی. عجیب ہے, تماشا تماشا. یورپ سے میسج چلے آ رہے ہیں, بھائی مسئلہ ختم ہو گیا, جو ہوا تھا ختم ہو گیا, لیکن نہیں, ٹینشن. اب یہ پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ چلے گا. 2-3 کلپ بنا لی لوگوں نے, 2-3 کلپ. اب وہ جس کو پہلی بار ملے گی وہ سمجھے گا آج کا واقعہ ہے. اور بعض کلپ تو 1-1 سال پرانی ہے بھائی, کل کی نہیں ہے, پرسوں کی نہیں ہے, لیکن تماشا تماشا تماشا. بھائی صبر کر لو, تھوڑا تصدیق کر لو. کل رات سے مصیبت کی ہے, درجنوں جگہوں سے ایک کلپ چلی آ رہی ہے, یہ ہو گیا, یوں ہو گیا, قوم سو رہی ہے, قوم کہاں ہے. اب بھائی تو کہاں ہے, تو آ جا. قوم کو تانے دینے والا, بھائی مسئلہ ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. لیکن نہیں, جب تک پورے شہر میں معاذ اللہ خاکم بدہن کچھ ہو نہ جائے, ان کو چین نہیں آئے گا. یعنی کچھ کرانا ہے, لگ ایسا رہا کہ جیسے کچھ کرانا ہے. ارے بھائی ختم ہو گئی بات, تھوڑا صبر کر لو, تحمل سے کام لے لو. بہت سارے مسئلے تحمل سے ختم ہو جاتے ہیں, ختم کر دیے جاتے ہیں, لیکن نہیں, چین نہیں ہے کہ کچھ ہونا چاہیے. ہوا کیوں نہیں اب تک؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو بھائی یہی چل رہا تھا, یہ سارا سلسلہ اس وقت بھی تھا. بس اس وقت جو ہے یہ نہیں تھا, شیطانی آلہ نہیں تھا, باقی سب کچھ وہی تھا, ایسے ہی تھا, سب کچھ ہو رہا تھا. تو پریشان, بہت پریشان. مشہد جا رہے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ, کربلا جا رہے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اس وقت نجف اس طرح سے ظاہر ہے کہ شہرت یا نہیں پائی تھی نجف نے. جہاں جاتے ہیں یہ مسئلہ, قم جاتے ہیں مسئلہ, رے بہت بڑا مرکز تھا تشیع کا, رے جاتے ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. بہت پریشان. اسی پریشانی کے عالم میں بعض کہتے ہیں کہ کربلا کی بات ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں حج کے لیے گئے تھے یا عمرے کے لیے گئے تھے. ہاں عمرے کے لیے گئے تھے, یہ مجھے زیادہ قریب لگی روایت. عمرے کے لیے گئے تھے, طواف کرنے کے بعد پریشان تو تھے نا, طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا. جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو حجر اسود کے ساتھ ایک شخصیت نظر آئی. اچھا, ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ امام زمانہ ہے. یاد رکھیے, جب معصوم کے لیے گواہی ہو تو وہ معصوم ہی ہوتا ہے, غیر معصوم. اور ان پر ایک نیند کسی کیفیت طاری ہو گئی, نیند کسی اور زمانے میں چلے گئے, کہیں اور چلے گئے. تو سلام کیا, ہاتھ کو بوسہ دیا, تو پوچھا امام زمانہ نے, کیوں پریشان ہو, کیا مسئلہ ہے تمہارا, کیوں اتنے حیران و پریشان سرگردان پھر رہے ہو. کہ مولا یہ آپ کے بارے میں لوگ یہ سوال مصیبت کی بھی, سارے سوال کرتے. تو کہا لکھو نا, کتاب لکھو. کہا پہلے لکھ چکا ہوں نا, اتنی ساری روایت لکھی. کہ نہیں, تفصیل سے لکھو, ایک ایک کر کے لکھو. پہلے انبیاء کے بارے میں لکھو کہ انبیاء کی جو غیبت ہوئی ہے, کس کس نبی کی غیبت ہوئی ہے, پہلے وہ لکھو. اب امام پوری گائیڈ لائن, ابھی کتاب کا نام بتاتا ہوں آپ کو, وہ کتاب ہے ابھی تک ہے دنیا میں موجود ہے. کہ ترتیب لکھو نا, پہلے ترتیب لکھو. پہلے یہ لکھو کہ کون کون سا نبی غیبت میں گیا ہے. کہہ لے گا نا, اب جناب ادریس سے شروع ہوتا ہے سلسلہ, کون کون سا نبی ابھی ہے غیبت میں ہے نا. جیسے جناب خضر علیہ السلام ہیں, جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں. کون کہہ رہے وہاں سے چلو, ہم تمہاری ہدایت کریں گے, تم لکھو, ہم تمہاری ہدایت کریں گے, یہ لکھو. پھر اس کے بعد معمر ترین لوگوں کی لسٹ بناؤ, جن کی عمریں 200 سال, 300 سال, 400 سال, 500 سال, 800 سال, 900 سال, ایک ترتیب بناؤ. صدوق, اور صدوق کا لقب بھی کہتے ہیں کہ امام نے ہی دیا تھا. صدوق یعنی وہی صادق سے, سچا انسان, بہت زیادہ سچا. کہا کہ یہ بناؤ, ترتیب بناؤ, ترتیب سے لکھو نا, ہم تمہاری ہدایت کریں گے. پھر ان کو ہوش آیا تو وہاں کوئی نہیں تھا. اس کے بعد یہ بیٹھ گئے کتاب لکھنے. اس کتاب کا نام ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ, دین کی تکمیل اور نعمت کا اتمام. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اکمال الدین و اتمام. اب مجھے انصاف سے بتاؤ علی کے چاہنے والوں, اللہ کے بندوں, ان لوگوں نے کتنی محنت کی آپ تک یہ سب پہنچانے کے لیے. پوری زندگی خرچ کر دی, کوئی سہولت نہیں تھی ان کے پاس.
سینکڑوں میل پیدل سفر کرتے تھے ایک ایک چیز کی تصدیق کر. کیوں؟ آنے والی نسلیں پریشان نہ ہوں, ان کے پاس اتنا میٹر اکٹھا ہو جائے. ان لوگوں نے جانیں دی, سر دیے, گردنیں دی, قتل ہو گئے, لیکن اتنا میٹر اکٹھا کر گئے کہ قیامت تک کے لیے تشیع کے لیے کافی ہے. اب مجھے بتاؤ, جن لوگوں نے پوری زندگی خرچ کر دی تمہارے لیے کہ جمع کر کے جائیں, جب 2 انچ کی زبان کھولے گی ان کو گالیاں دینے کے لیے, خدا کا خوف کر لو, خدا کا خوف کر لو, کیا جواب دو گے؟ یہ وہ ہیں امام زمانہ کے سپاہی. ہم تو زبانی جمع خرچ کرتے ہیں نا, امام کے سپاہی, امام کے سپاہی. وہ خدا کے بندو, یہ تھے امام کے سپاہی جن کے ساتھ ساتھ امام زمانہ رہتا تھا. امام زمانہ کی تائید ان کے ساتھ رہتی تھی, اور آج تک ہے ایسے لوگوں کے ساتھ تائید رہتی تھی, کیونکہ سب سارا وقت ساری زندگی خرچ کرتے تھے نا کسی کام کے لیے. تو اکمال الدین و اتمام النعمہ, یہ غیبت نعمانیہ, اور یہ 2 کتابیں نہ ہوتی آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا امام زمانہ کے بارے میں. آج جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے ان 2 کتابوں کے سہارے سے لکھا جاتا ہے, ایک غیبت نعمانیہ کے سہارے سے, ایک اکمال الدین و اتمام النعمہ. حتیٰ کہ آیت اللہ صافی گل پائیگانی جو کتاب لکھی ہے, بہت بڑی کتاب ہے, سینکڑوں صفحوں پر ہے, میرا خیال ہے. ایک صلوات بھیجیے. ایک بار مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. اب یہ ساری زندگی خرچ کر رہے ہیں, ابھی اور علماء کا ذکر آئے گا, لیکن میں آپ کو ابھی صرف اشارے دے رہا ہوں نا کہ کچھ تو سوچو اللہ کے بندو. آج پوری تاریخ, آپ کی تشیع کی تاریخ ان کے اوپر ہی تو کھڑی ہے. یہ اگر کام نہ کرتے آپ کو ملتا کیا؟ کچھ بھی نہ ملتا تھا. تو وہ اپنا پورا خون جگر صرف کر کے, اپنی زندگیاں ختم کر کے, اپنے بال بچوں سے دور رہ کے 20-20 سال صحراؤں میں, پہاڑوں میں, جنگلوں میں بھٹک رہے ہیں ایک ایک روایت معصوم کی جمع کرنے کے لیے, اور پھر امام کی تائید سے کتابیں لکھ رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی کتابیں. اور کیسا ان کتابوں کی حفاظت کا وہ رہا کہ ان کو حفظ کرنا, ان کو یاد کرنا, اپنے شاگردوں کو یاد کرنا. 10 شاگردوں کو بٹھا کے 10 قلمی نسخے, ظاہر چھپتی تو نہیں تھی نا بھائی, قلمی نسخے تاکہ ایک جل جائے تو دوسرا بچے, دوسرا جل جائے تو تیسرا بچے, اور ان 10 نسخوں کو پوری دنیا میں پھیلا دینا. آج تک وہ قلمی نسخے ان میں سے کچھ ہیں مشہد کے کتاب خانے میں, عراق کے نجف کے کتاب خانے میں, کربلا کے کتاب خانے میں, لکھنؤ کے کتاب خانے میں. اللہ کے بندو, پوری دنیا میں پھیلا دیا تاکہ حفاظت رہے, علم کی حفاظت. اب کہیں روایت میں کوئی حرف کا, لفظ کا فرق آ گیا تو اب لڑنے کھڑے ہوئے, یہ کیا بات ہے, ایک مولوی یہ کہہ رہا ہے, دوسرا مولوی یہ کہہ رہا ہے. ارے اللہ کے بندو, ایک میڈیکل کالج میں ڈاکٹر پڑھتے ہیں, 7 پڑھتے ہیں, کلاس فیلو ہوتے ہیں, ایک ہی ڈگری, تو اپنے ایک ڈگری. مثال کے طور پہ سب ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, میں تو بھگت چکا ہوں نا بھائی, بھگتتا رہتا ہوں.
دونوں ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. دکھایا بھائی, اسٹنٹ بھی پڑ گئے, سب ہو گئے, دوائیں دینی کھا رہے ہیں. اسی کے لیول کے دوسرے ڈاکٹر کو دے, انہیں یوں کاٹا, یہ کون سی دوائیں کھا رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی اس نے دوائیں بدل دی ساری. جہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے جانتے بھائی اس کا اپنا اجتہاد ہے, اس کا اپنا اجتہاد ہے. کیا کروں, دوا کھانا چھوڑ دوں؟ چھوڑو بھائی, تمہارے تو آپس میں کچھ نہیں ملتا, تمہاری دوائی نہیں ملتی, میں تو نہیں کھاتا, تو کس کا نقصان ہے؟ کس کا نقصان ہے؟ مریض کا نا, میرا نقصان ہے نا بھائی. ٹھیک ہے, اس کی اپنی شناخت ہے جس کو کہتے ہیں تشخیص, اس کی اپنی تشخیص ہے, تو دونوں ایک ہی لیول کے. تو اللہ کے بندو, یہ کتنا فرق ہوتا ہے ڈاکٹروں میں؟ 4-5% چیزوں کا فرق ہوتا ہے. یہی اجتہاد, اسی کو تو اجتہاد کہتے ہیں کہ اس مرحلے پہ, اس اسٹینڈرڈ پہ آ جاتے ہیں وہ کہ اپنا فتویٰ خود دیتا ہے. تو ان میں کیا کہ 2 رکعت کی 3 رکعت بنا رہا ہے کیا؟ 3 رکعت والی نماز کو 4 کر رہا ہے کیا؟ 4 والی کو 5 کر رہا ہے کہ نہیں؟ وہ 2-3-4% مسئلے, فقہی مسئلے کہ جس کی وجہ سے اجتہاد کا سفر آگے بڑھتا ہے, دوسروں کے سفر رک گئے, ہمارا سفر جاری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے بکرات بن کے, وہ دیکھا میں نے 1-2 سوشل میڈیا پہ, بڑے ہیرو بن کے پیچھے کتابوں کا شیلف لگا ہوا ہے, 2 کتابیں مولوی کڑے کتابیں لے کے بیٹھا ہوا ہے. نہ وہ عربی جانے نہ وہ فارسی جانے, ایک زبان جانتا ہے انگلش, وہ ہمیں نہیں آتی بھائی, سیدھی بات. وہ انگلش کا مجتہد ہے بھائی, تو انگلش کا مجتہد ہے, تجھے کیا پتا اردو ترجمے لے کے بیٹھا ہے اور کتابوں میں سے نقص نکال رہا ہے. دیکھیے اس عالم نے یہ کہا, اس عالم نے یہ کہا. وہ جو تمہیں لائن دے رہے ہیں نا, وہ بھی ایک بات نہیں کرتے, کبھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کبھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. خیر بات پھر کہیں نکل جائے گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات اتنی واضح نہیں سمجھ میں آ رہی بات. اب جب وہ قلمی نسخے, کہیں بیچارہ کسی نسخے پہ کوئی پانی گر گیا, جیسے کل میں نے بتایا کہ دوا چھپائے تھے, چھپانے میں وہ نہ روشنائی ختم ہو گئی, تباہ ہو گئی. اب کہیں قبلے کی جگہ قیلا, کہیں قیلا کی جگہ قبلہ آ گیا, کہیں وہ سن ہجری جو تھا وہ بدل کے الف میڈیا 1 میڈیا, کہیں 3 رہ گیا, کہیں 13 رہ گیا, کہیں 75 دن, کہیں 95 دن. 75 دن 95 دن سمجھ میں آیا؟ 2 تاریخیں معصوم کونین کی شہادت کی ہے نا, 2 تاریخیں, ایک 13 جمادی الاول ہے, ایک 3 جمادی الثانی, ایسے ہی ہے نا. کیوں؟ کچھ کہتے ہیں کہ 75 دن حیات رہی بابا کے بعد, کچھ کہتے ہیں 95 دن. یہ 95 اور 75 کا مسئلہ ہے, وہ ڈم پڑ گئی, روشنائی ڈم پڑ گئی. اب سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ قلبی نسخہ ہے نا, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 75 لکھا ہے کہ 95. لہذا جس نے 75 سمجھا اس نے 13 جمادی الاول تاریخ نکالی, جس نے 95 دن سمجھا اس نے 3 جمادی الثانی تاریخ نکالی. تو اگر 2 تاریخیں تمہیں مل گئی فاطمہ زہرا کا ذکر کرنے کے لیے, تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ اگر 2 بار ذکر ہو جائے گا تو کوئی پریشانی ہو گئی, کوئی حرج ہو گیا, کیا ہو گیا؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑی کہ آج تک یہی فیصلہ نہیں ہوا؟ اور وہ جو تو ڈھونڈ کے نئی تاریخیں نکال کے لا رہا ہے, کہ ہم بھی حیران ہو جاتے بھئی تاریخ کہاں سے لے آیا؟ کہ جناب اس نے حساب لگایا کہ کربلا میں 10 محرم کو ہوئی تو اتنے دن کا فاصلہ تھا, تو یہ فلاں تاریخ بن گئی. اور جن کی تاریخیں ہی نہیں ان کی بھی کھینچ کے لے آیا, ولادت کی تاریخیں بھی لے آیا, وفات کی, اس پہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی کہ بھئی تاریخیں کہاں سے آ گئی, تھی نہیں. اور کچھ بول دیں تو لو جی اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اس کا عقیدہ بلیک میلر بیٹھے ہوئے, وہ بھی دوسرے درجے کے. بلیک میل کرو ان کو مذہبی طور پہ, اب یہ دیکھیں کیسی باتیں کر رہا ہے, یہ خلاف ہے, یہ عزاداری کے خلاف ہے, فلاں کے خلاف. یعنی اس کے جھوٹ کی تائید کر دو تو ٹھیک ہے, اس کو جھوٹ پہ ٹوک دو تو یہ اس کا جواب نہیں دے گا بلکہ الٹی بات کرے گا. کیا کرے گا؟ عقیدہ صحیح نہیں ہے مولوی کا, یہ عقیدے کا ٹھیکیدار ہے نا, سرٹیفکیٹ دیتا ہے سب کو کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے, کس کا عقیدہ کچا ہے, کس کا پکا ہے. مگر ہمارا مسئلہ اور ہے, ہم ان دعووں میں آتے نہیں کبھی, اور خدا کا شکر ہے کہ میدان میں کھڑے رہیں گے آخری سانس تک. دعا کیجئے, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے, اب یہ تسلسل بتا رہا ہوں نا کہ کیسے رجوع کا سلسلہ شروع ہوا. جب شیخ صدوق نے اپنے شاگرد اتنے پھیلائے, تو اب ان شاگردوں کی طرف, جیسے ائمہ طاہرین کا سلسلہ تھا, ابھی تو بتایا 2 دن پہلے کہ یہ ائمہ طاہرین کی سنت تھی کہ اپنے شاگردوں کو تیار کر کے بھیج دو اور لوگوں کو حکم دو کہ ان کی طرف رجوع کرو, ادھر جاؤ, میرے پاس مت آؤ, وہیں اپنے مسئلے کو حل کرو. اسی سنت پہ ان علماء نے عمل کیا
کہ خود چودھری یا خلیفہ بن کے نہیں بیٹھ گئے بلکہ شاگرد تیار کیے، اور ایسے شاگرد جو ان سے بھی آگے نکل گئے، ان شاگردوں کو پھیلا دیا کہ پھیل جاؤ، علوم اہل بیت کو پہنچاتے رہو دنیا تک، علوم اہل بیت پہلاتے رہو، علوم اہل بیت کا نشر کرتے رہو، ان علوم کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے سلسلہ چل رہا ہے رفتہ رفتہ رفتہ. پھر وہ وقت بھی ہے کہ ایک وقت میں دنیا نے دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں، شیخ مفید بھی اسی دور میں ہے، سید مرتضی علم الہدیٰ بھی اسی دور میں ہے، سید شریف رضی کون ہے؟ سید شریف رضی نہج البلاغہ کو جس نے ترتیب دیا. آج آپ کے پاس نہج البلاغہ ہے؟ کہاں سے آ گیا مولا کا کلام؟ کہتے مولا کی مانیں گے، تو مولا کا کلام تم تک کہاں تک پہنچا؟ جو مولا کا، ہم تو مولا کی مانیں گے، کسی مولوی کی نہیں مانیں گے. وہ جو مولا کا کلام آیا ہے نا، وہ بھی مولوی نے پہنچایا ہے. اس لیے مولا کے کلام پر یقین کرنے سے پہلے تجھے سید شریف رضی پر یقین کرنا پڑے گا. اگر وہ سچا نہیں تو پھر کلام کہاں سے سچا؟ پہلے اس کی سچائی پر یقین رکھو کہ وہ سچا ہے جس نے مولا کے کلام کو جمع کیا ہے. اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جہاں سے بھی دلیل لائے گا پیچھے ایک عالم نکلے گا. کون ہوگا پیچھے اس دلیل کے؟ اس دلیل کے پیچھے ایک عالم ہوگا. ورنہ تجھے کیا پتا؟ کتابیں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے سامنے، سوشل میڈیا پہ شور مچایا جا رہا ہے، شور مچایا جا رہا ہے، شور مچایا جا رہا ہے. تجھے معلوم کیا ان اختلافات کی حقیقت کیا ہے؟ اب آئیے وہ مثال دے دیں ورنہ وقت بڑی تیزی سے نکل جائے گا. جو بتانا چاہ رہے ہیں آج پھر تفصیل بعد میں، لیکن ابھی بتا دیں. جو میں نے ایک بات کہی ولایت فقیہ، چونکانے کے لیے تو کہی تھی آپ کو کہ بھائی ابھی، ہاں میں بھی جانتا ہوں ابھی اصطلاح آئی ہے، 50-60 سال پرانی اصطلاح ہے. انقلاب کو 40 سال ہوا ہے، اس سے 15 سال پہلے کی اصطلاح ہے ولایت فقیہ. ولایت فقیہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا. انقلاب کے بعد باہر نکل گئی، لوگوں نے کہا یہ کون سی نئی چیز آ گئی ولایت فقیہ؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے. سنو، ولایت فقیہ کا عام فہم معنی کیا ہے؟ فقیہ کی حکومت. ولایت کہتے ہیں حکومت کو نا، سرپرستی کو، فقیہ کی سرپرستی. اب آؤ تمہیں بتاؤں، اودھ میں ہندوستان کا پہلا مجتہد سید دلدار نقوی غفران معاف علیہ رحمہ، حضرت غفران معاف جن کو کہا جاتا ہے، وہ شخص جس نے اخباریت کی دھجیاں اڑا دی تھی، ختم کر دیا تھا. کیونکہ تشیع میں صرف اخباریت تھی، صوفیت تھی اس بر صغیر میں. وہ پہلا مجتہد، اور مجتہد ایسے نہیں بنا تھا، اس کو بھی بھیجا گیا تھا. کسان تھا، عام سا کسان تھا، لیکن خاندان علمی خاندان تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے سارے. کچھ مغلوں کے جو بادشاہ تھے ان کے اتالیق بھی رہے، ان میں سے ان کے گھر کے افراد تھے پڑھے لکھے لوگ، لیکن اصل کام وہی کشاورزی جس کو کہتے ہیں، کھیتی باڑی تھی. وہاں آواز آئی تھی کہ جاؤ دین کا علم حاصل کرو. یہ تاریخ بتا رہا ہوں، ادھر ادھر کی روایت نہیں بتا رہا آپ کو. علم کا دین کا علم حاصل کرو. اور جب پڑھ کر آیا تو ہندوستان کا، یعنی بر صغیر کا کہہ لیجیے، ہندوستان نہیں کہوں گا، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. 14 اگست ہے ویسے ہی آج. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بر صغیر کا پہلا مجتہد، پہلا مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی نقوی غفران معاف. اس کے سب بیٹے مجتہد، سب مرجع. آصف الدولہ کے دور میں واپس آئے پڑھ کے. اس کا جو وزیر تھا یا وزیر اعظم کہہ لیجیے اودھ کی سلطنت کا، نواب حسن خان یا حسن رضا خان پورا نام تھا، وہ رابطے میں تھا. اس کے ذریعے سے آصف الدولہ، نواب آصف الدولہ، تھوڑا سا بتا دیں 2-4 باتیں بچوں کو، کام کی باتیں ان کے ہمیشہ یاد رہیں گی. تو کیا عالم کہتے کس کو ہیں، اصل حقیقی عالم کون ہے؟ تو اب یہ انہوں نے تبلیغ وہاں شروع کی. اچھا خاصا اثر ان کا پورے اودھ میں ہو گیا. تو نواب حسن خان کے ذریعے سے انہوں نے جمعہ قائم کرایا. پہلا جمعہ کس نے قائم کیا یاد رکھنا، تشیع کے پہلے جمعے کی بات کر رہا ہوں. سید دلدار علی نقوی غفران معاف. یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری زمین بانجھ ہے، بانجھ نہیں ہے، ساری صلاحیتیں تھیں اور ہیں، کوئی پہچاننے والا ہونا چاہیے. تو پہلا جمعہ حضرت غفران معاف علیہ الرحمہ نے قائم کیا. 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس میں ایران عراق نے تقلید کی ہے آپ کی. پہلے جمعہ یہاں قائم ہوا ہے، چیلنج کر رہا ہوں، پہلا جمعہ یہاں قائم ہوا ہے، بعد میں وہاں قائم ہوا. ان کا نہیں، وہاں کے مراجع نے کہا نہیں یہ بالکل صحیح ہے. شیعوں مومنین کو جمع رکھنے کے لیے جمعہ نماز کا قیام ضروری ہے تاکہ مومن جمع ہو. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں جمعے کی مخالفت ہو رہی ہے؟ تاکہ اور بکھر جائیں، مزید بکھر جائیں. جمعے کو جمع ہو جاتے ہیں نا سارے، اور بکھر جائیں، لہذا جمعہ قائم کیا. جانتے تھے کہ اس بہانے تبلیغ ہوگی، سب جمع ہو جائیں گے. جمع ہوئے. اب وہ جمعے کا پہلا خطبہ تھا. نواب آصف الدولہ کو بھی آنا تھا. 2 عیب تھے اس میں بھائی. ایک وہ نوابوں والا عیب تھا، پینے پلانے والا.
اور ایک وہ مونچھیں بڑی خطرناک قسم کی، جیسے آج کل ماشاءاللہ علامت ہوتی ہے خوف کی علامت، وڈیرہ شاہی کی علامت ہے، جاگیردار کی علامت، اور پتہ چل جائے وہ رکھتا اسی لیے کہ پتہ لگے لوگوں کو فرعون آ رہا ہے کوئی۔ معذرت کے ساتھ کسی کے ہوں تو برا مت ماننا، برا مان لو تو مان لو، ہم بھی تو برا مان رہے ہیں، آپ بھی برا مان جاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب ہوا کیا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں ان دو چیزوں پہ خطبہ مت دیجیے گا، یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ادھر ادھر کی سنی ہوئی نہیں ہے۔ دو چیزیں خطبے میں مت لائیے گا، ایک یہ نشہ اور ایک یہ مونچھیں بڑی بھیانک ہیں، آج کو دو لگی نہ لائیے گا۔ وہ خاموش ہے۔ جب خطبہ شروع ہوا تو پورا خطبہ ان دونوں چیزوں کی حرمت پہ دے دیا، اور پیچ و تاب سب ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کہ اب اس مولوی کی خیر نہیں، مولوی کو اس کی پرواہ نہیں تھی خیر ہو یا نہ ہو، حق بات پہنچ، کیونکہ پہلے دن اگر اس کا لحاظ کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر عالم بادشاہ سے ڈرے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گیا، اس نے مونچھیں بھی کاٹی، توبہ بھی کی، اور سیدھا انسان کا بچہ بن گیا، اور نواب آصف الدولہ کے بڑے کارنامے، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ قاضی القضات بنائے، قبول نہیں کیا عہدہ قبول نہیں کیا۔ جب بہت زیادہ دباؤ پڑا تو کہا اچھا پھر ایک شرط پہ قبول کروں گا، اگر اس نواب کے خلاف کوئی درخواست آئی تو یہ بھی میری عدالت میں آئے گا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، نہیں بھائی میں نہیں آتا، بس ٹھیک ہے جو آپ کو کرنا ہے نہیں لینا نہیں لو عہدہ۔ لیکن دیکھ رہا تھا کہ اودھ پہ کتنا اثر ہو گیا حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ کا، تو چاہا کہ ان کی بیٹی کو اپنا بہو بنا لے۔ نواب حسن خان کے ذریعے رشتہ بھیجا کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کا داماد بنانا چاہتا ہوں، کل جواب دوں گا۔ راتوں رات سفر کیا، اودھ سے یعنی لکھنؤ پائے تخت ہے نا، وہاں سے سفر کیا اپنے گاؤں کا جائز، جو 120 130 یا 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، میں جا چکا ہوں وہاں جائز کی بستی کو، راتوں رات تیز رفتار گھوڑے سے وہاں اپنے خاندان کے ایک نیک اور صالح عالم کو بلایا اور اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا، نکاح پڑھا کے واپس آ گئے۔ اب جب شام کا نواب حسن خان نے کہا میری بیٹی کی تو شادی ہو گئی بھائی، احتیاط دیکھیے آپ نے، نہیں دینا چاہتے تھے بادشاہ کو، لہٰذا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو نواب آیا نواب امجد علی شاہ، نواب امجد علی شاہ زیر اثر تھا سلطان العلماء کے۔ سلطان العلماء کون؟ حضرت غفران مآب کے بڑے صاحبزادے سید محمد سلطان العلماء، یہ ہے وہ پہلا ولی فقیہ، کیونکہ امجد علی شاہ نے اپنے کو سیکنڈ رکھا، انہیں قاضی القضات بنایا، اور اسی شرط کے ساتھ کہ اگر مجھے بھی آنا پڑا تو میں آؤں گا۔ تو اس وقت حکومت کس کی تھی؟ فقیہ کی حکومت تھی۔ اس فقیہ کے زیر تحت امجد علی شاہ سارے کام کرتا تھا پوچھ کے کہ یہ کام غیر شرعی تو نہیں، یہ کام غیر شرعی تو نہیں۔ جیسے آج بھی حکومت ہے مگر حکومت کے اوپر ایک ولی فقیہ بیٹھا ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گیا اس سرزمین کے باسیوں، اس بر صغیر کے رہنے والوں، یہ تمہارا اعزاز ہے کہ اس پوری سرزمین میں، خطوں میں، علاقوں میں پہلی جو فقیہ کی حکومت قائم ہوئی تھی وہ نواب امجد علی شاہ، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، نواب امجد علی شاہ کے دور میں سلطان العلماء ابن مجدد الشریعہ آیت اللہ سید دلدار علی نقوی غفران مآب علیہ الرحمہ، ان کے بیٹے تھے سلطان العلماء، ان کی فقاہت کی حکومت قائم ہوئی، یعنی نواب ان سے حکم لے کے پھر کام کرتا تھا کہ غیر شرعی تو نہیں، اسی کو کہتے ہیں ولایت فقیہ۔ اتنے ہلکا نعرہ لگایا آپ نے کہ میں بھی ڈر گیا۔ ہاں اللہ کے بندو، نعرہ لگانا ہے تو کوئی نعرے کی طریقے سے تو لگاؤ، پتہ تو چلے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نائب فرما دیجئے۔ بات واضح ہوگی؟ تو کیوں، کس لیے، کیوں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہو؟ ہم تو نہیں ہوتے کبھی، کیونکہ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اجداد نے کیا کیا، ہم جانتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کیا کیا۔ احمق لوگ ہیں کچھ یہاں بھی اس سرزمین احمق، وہ کہتے ہیں وہاں کے علماء نے کیا کیا، یہاں کے علماء نے کیا کیا۔ تجھے پتا ہے کہ تجھے نام بھی پتا ہے ان علماء کے جو تو بکواس کر رہا ہے؟
تجھے معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ ایسے معاشرے میں جہاں اقلیت ہے، مائنورٹی تھے نا، اقلیت در اقلیت، یہاں کوئی انقلاب آ جاتا کیا؟ یہاں کوئی حکومت آ جاتی کیا بڑے صغیر میں؟ مگر اس ماحول میں تشیع کو بچانا، تشیع کا دفاع کرنا اور تشیع کو عزت دلانا، ساری قوموں میں عزت دلانا، یہ کسی سیاستدان نے نہیں دلائی تھی، یہ کسی بادشاہ کا کارنامہ نہیں تھا، یہ کسی نواب کا کارنامہ نہیں تھا، یہ ہمارے علماء کا کارنامہ تھا، یہ ہمارے مراجع کا کارنامہ تھا۔ آج تک انہی کا بویا ہوا ہم کھا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ تھے ہمارے علماء جن کی وہاں سنی جاتی تھی، عمل کیا جاتا تھا، اتنے اس سطح کے ہمارے مرجع تقلید تھے، اس زمین کے مراجع تقلید۔ کس لیے غلط فہمی میں ہو؟ کس لیے احساس کم تری میں کو؟ یہاں تو ہو نہیں سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات ہوئی ہے جو 3 دن پہلے کہی تھی، اچھے بچوں کو تو بھیجو، جو سب سے بیکار ہے اس کو مولوی بنا رہا ہے، اسکول کی تعلیم اسے پڑھی نہیں جا رہی، اس کو دینی تعلیم پڑھا کے بھیج رہا ہے، پڑھ گیا ہم پر مسلط ہو جاؤ، پڑھے گا کیا؟ وہ کیا کرے گا پھر بھائی؟ وہ لہذا بس آج کی بات یہی تک رکھتے ہیں، کل اور تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو اپنے علماء کے بارے میں، یہاں کے علماء کے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ انگریزوں کے خلاف مبارزہ اگر کسی نے کیا ہے تو ہمارے علماء نے کیا ہے۔ تاریخ بتائیں گے آپ کو، ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں، زندگی شرط ہے، آپ کو بتائیں گے آپ کے علماء نے کیا کیا تاکہ سر اونچا کر کے چلو۔ علماء نے تو ہر دور میں عزت دی ہے، اگر غور کرو تو آج بھی دے رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر عزت ہے تشیع کی، تمہارے مراجع کی وجہ سے، کیونکہ ساری دنیا نے سامراج کے سامنے سرنڈر کیا ہے، کسی نے سرنڈر نہیں کیا تو ہمارا عالم ہے۔ خدا کی قسم میری عجیب کیفیت ہوتی ہے فخر سے جب میں اس مقام پر آتا ہوں اور جب یہ سوچتا ہوں کہ کیا حال ہوتا اگر ایسے مجاہد علماء نہ ہوتے ہمارے پاس، کہ دنیا جن سے کانپتی ہے، سامراج ان کے نام سے کانپتا ہے، جب ہی تو اربوں خربوں خرچ کر رہا ہے ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے، تم کیا ڈیمیج کرو گے؟ جس جگہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا، کل اسی جملے سے آغاز کروں گا کہ یہ کیا ڈیمیج کریں گے ہمیں، ہمارے علماء کو، اور کر لو، خرچ کر لو، سب ڈوب جائے گا، تمہارا بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا مقابلہ عام لوگوں سے نہیں ہے، تمہارا مقابلہ امام زمانہ کے غلاموں سے، وہ بھی حقیقی غلام، اور ہو نہیں سکتا کہ امام اپنے غلاموں کو شکست ہوتے ہوئے دیکھ لے، اصول ہی نہیں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، یہ سنت ہی نہیں ہے، نہ سنت ائمہ ہے، نہ سنت خدا ہے، نہ سنت انبیاء ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کی راہ میں نکلیں اور اللہ ان کو شکست سے دوچار کر دے، نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں، یقین رکھو، یقین رکھو، یہ اتار چڑھاؤ ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ روز و شب کی گردشیں ہیں جو آتی جاتی رہتی ہیں، آخری فتح کس کی ہے؟ وہ قرآن بھی گواہ ہے، سنت بھی گواہ ہے۔ کل یہیں سے بات کا آغاز کریں گے، کیونکہ آج مخصوص تاریخ ہے، اس جوان سے منسوب ہے آپ کے یہاں، سب جگہ الگ الگ تاریخ ہے نا، آج اس جوان کی سے منسوب ہے یہاں کی تاریخ، جس جوان نے کربلا کے میدان میں جب انصار تقریباً ختم ہو چکے تھے، وہ جوان دیکھ رہا تھا کہ میرا بابا جاتا ہے اور لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتا ہے، تو سامنے آیا تھا وہ جوان، سامنے آنے کے بعد اس نے کہا تھا بابا ہم حق پر ہیں نا، ایک معیار ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا جو اس جوان نے دیا ہے، وہ معیار یہ بتا رہا ہوں، بابا ہم حق پر ہیں نا؟ حسین نے سینے سے لگا کے دعا کہ ہاں میرے لال، اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو وہ کہتا ہے پھر کیا پرواہ، پھر کتنی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، پھر کوئی پرواہ نہیں، انسان کو حق پر ہونا چاہیے نا، تو کبھی مصیبتیں زیادہ بڑھ جائیں تو پہلے یہ سوچا کرو تم حق پر ہو کہ نہیں ہو، اگر حق پر ہو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، مصیبتیں آتی ہی حق والوں پر ہیں۔ آج اگر سارا زمانہ دشمن ہوا ہے تو کیوں؟ اسی لیے دشمن ہوا ہے نا کہ تم حق پر ہو، تم حسین کے ساتھ ہو، تم علی کے ساتھ ہو، تم آل رسول کے ساتھ ہو، تم کربلا والوں کے ساتھ ہو، بس یہ سوچ لیا کرو، تسلی ہو جائے گی۔ کون ہے یہ جوان؟ اس جوان کو سارا مدینہ کہتا ہے شبیہ پیغمبر، اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے۔ میں روایات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، لفظ بلفظ روایات نہیں پیش کر سکتا کیونکہ بہت طویل ہو جائے گی بات۔ اتنا حسین ہے
جب مدینے میں گھر سے نکلتا تھا تو ماں کہتی تھی بیٹا نقاب ڈال لے کہ میرے لال کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. جب گھر سے نکلتا تھا تو مدینے کے بزرگ جوانوں سے کہتے تھے اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ بچے شوق سے کہتے تھے کیوں نہیں؟ تو حسین کے اس جوان کو دیکھ لیا کرو، حسین کے اس بیٹے کو دیکھ لیا کرو، یہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں ہمارے رسول کی شبیہ ہے. جوان چلتے تھے مدینے میں تو واپس گھر آ کر فخر سے کہتے تھے کہ آج ہم شبیہ پیغمبر کے ہم رکاب تھے. اور بتاؤں آپ کو کیسا تھا علی اکبر؟ مقاتل میں بعض مقام پہ لکھا ہے کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا اور گلیوں سے بازاروں سے گزر رہا تھا تو ایک موڑ پر خواتین کا ہجوم تھا. کوفے کی عورتیں جمع تھیں تماشا دیکھنے کے لیے. آگے آگے مقتولین کے شہداء کے سر نیزوں پر، پیچھے بیویاں. جب کوفے کی عورتوں کی نگاہیں پڑیں علی اکبر کے سر پہ، دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا. سر و سینہ پیٹ پیٹ کر کہتی تھی کاش اس جوان سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہے. اب سمجھ میں آیا کون ہے علی اکبر؟ پروردگار سب کے جوانوں کو سلامت رکھے، تمہارے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے تمہاری اولاد کی طرف سے. لیکن اب بتاتا ہوں تمہیں کہ ام لیلہ کی مصیبت کیا تھی. شب عاشور ماں نے عہد لیا تھا علی اکبر سے، میرے لال میری لاج رکھ لے، صبح اپنے بابا پہ قربان ہو جا اور اپنی دادی زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دے. جب علی اکبر میدان میں جانے کے لیے آئے تھے صبح سے آ رہے تھے لیکن جانے کوئی نہیں دے رہا تھا. جب علی اکبر آتے تھے بابا میدان میں جاؤں، انصار میں سے کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا تھا، مولا یہ کیسے ہوگا؟ ابھی ہم لڑے ہی نہیں، ابھی ہم نے جان دی ہی نہیں، ابھی نہ ہم نے زخم لگائے نہ زخم کھائے، اور شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے، کیا جواب دیں گے آپ کے نانا کو؟ یہ نہیں ہو سکتا مولا. کوئی جانے نہیں دیتا تھا علی اکبر کو. لیکن عزادارو ایک ایسا وقت آیا جب کوئی روکنے والا نہ رہا. جب علی اکبر نے اپنے بابا سے آ کر کہا بابا میدان میں جاؤں، تو میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے کبھی دائیں دیکھا ہو کبھی بائیں دیکھا، شاید کوئی آگے بڑھے گا، آگے بڑھ کر کہے گا مولا علی اکبر نہیں جائے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ حسین کیسے روکے گا اپنے بیٹے کو؟ سب کے لاشیں تو خود اٹھا کر لائے ہیں نا میرے مولا. اجازت دی، بس ایک جملہ کہا میرے لال جا ماں سے اجازت لے لے، ماں سے رخصت ہو لے. جناب ام لیلہ کے خیمے میں آئے، مادر گرامی اجازت کے لیے آیا ہوں، میدان میں جانا ہے. بڑے اطمینان سے ماں نے کہا میرے لال میں کون ہوں اجازت دینے والی؟ جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا اسے اجازت لے. ذہن میں رکھیے گا یہ دو کیفیتیں بیان کروں گا. اب یہ کیفیت ہے نا کہ بڑے اطمینان سے کہہ دیا. بس اب روایات تو تفصیلی ہے، میں اپنے الفاظ میرے ہیں، روایات وہی ہیں. علی اکبر کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے اپنی پھوپھی سے اجازت لینا. خیمے میں آئے، سلام کیا، ثانیہ زہرا نے جواب دیا، منہ پھیر لیا. پھوپھی اماں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں آپ نے رخ پھیر لیا. ثانیہ زہرا فرماتی ہے میرے لال تجھ سے بھلا کیسی غلطی، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس وقت تو کس ارادے سے آیا. علی اکبر تیری جان بچانے کے لیے میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کیا. میرے لال میں تجھے کیسے جانے دوں؟ تو علی اکبر نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو زینب نے اون و محمد کو اجازت دلوانے کے لیے اختیار کیا تھا. اچھا پھوپھی اماں میں نہیں جاؤں گا آپ کی اجازت کے بغیر، بس اتنا بتا دیجئے آپ کا رتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ اگر میری دادی زہرا نے قیامت کے دن آپ سے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل کر دیا، ایسے اجازت لی. لیکن اس کے باوجود مقاتل لکھتے ہیں کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا. کیوں؟ جب علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے بیبیاں واپس کھینچ لیتے. بڑی
मुश्किल से अली अकबर निकले। हुसैन बाग थामे खड़े, सवार कराया अली अकबर को, खुदा हाफिज का, जाओ बेटा अली अकबर जाओ, थोड़ी देर में हम भी आ रहे हैं। अली अकबर मैदान की तरफ बढ़े, एहसास हुआ कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। अब जो अली अकबर ने मुड़कर देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप दोनों हाथों से। अली अकबर उतर आए नीचे, वापस मुड़े, बाबा के हाथ पकड़ कर कहते हैं, बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके, अगर इस तरह मेरे पीछे पीछे आए मैं कैसे जंग करूंगा, मैं कैसे लड़ूंगा। बस ये वक्त है कि हुसैन ने बेताब होकर अली अकबर को कलेजे से लगा कर कहते, मेरे लाल तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता और इस तरह कत्ल होने जा रहा होता तो तू मेरी कैफियत समझ सकता। अच्छा मेरे लाल, जहां तक हो सके मुड़ मुड़ कर मुझे देखता जा। अली अकबर मैदान में गए। अज़ादारों, जो रिवायात में है वही आपको बता रहा हूं कि हुसैन का आलम यह था मैदान में कि कभी दाएं तरफ दौड़ते थे, कभी बाएं तरफ। क्यों दौड़ रहे थे? जानते क्यों दौड़? जिस समत में अली अकबर हमला करने जाता था उसी समत में हुसैन दौड़ते थे। क्यों दौड़ते थे? ताकि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने रहे, अली अकबर मेरी नजरों के सामने रहे। मगर एक वक्त वो आया जब अली अकबर, या यूं कहूं हुसैन का चांद गहना गया, हुसैन का चांद शाम की सियाह बदलियों में घिर गया, छुप गया। हुसैन को अली अकबर नजर ना आए तो आवाज दी, अली अकबर कहां है? देख हुसैन तुझे आवाज दे रहा है। अली अकबर के कानों में आवाज तो आ रही है, लेकिन अली अकबर कैसे बताए, बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से तलवार गिर गई, बाबा तेरे अली अकबर का खोद गिर गया, बाबा तेरे अली अकबर की जिरा गिर गई। चारों तरफ से वार हो रहे थे, जख्मों से चूर अली अकबर बेदम होकर घोड़े की पुष्ट पे गिर पड़े, गर्दन में हाथ डाल दिए। अभी घोड़े से गिरे नहीं, सनान इब्ने अनस मलून आगे बढ़ा, पूरी बर्छी अली अकबर के कलेजे में पहलू में उतार दी। अब जो उस मलून ने बर्छी को वापस खींचना चाहा, जवान की पसलियां, उन पसलियों में उसकी बर्छी का फल उलझ कर टूट गया। बस अज़ादारों, इस बर्छी का लगना था, अली अकबर से घोड़े पे ठहरा ना गया। गिरते गिरते आवाज दिया, बताहो अलैका मिन्नी अस्सलाम, बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। हुसैन के कानों से यह आवाज टकराई। हुसैन ने चिल्ला कर कहा, या बुनैया अला दुनिया बादकल अफा, ऐ मेरे बेटे तेरे बाद इस जिंदगानी पर खाक। हुसैन ने मैदान में बढ़ना चाहा, ठोकर खा के गिर पड़े, अपने आप को संभाला, फिर खड़े हुए, 2-4 कदम चले, फिर गिर पड़े। मुताद्दिद बार ऐसा हुआ, हुसैन से चला ना गया तो हुसैन ने अपने वजूद को जलती रेत पर घसीटना शुरू किया। जानुओं के बल, कोहनियों के बल आगे बढ़ते जा रहे हैं, आवाज देते जा रहे हैं, या अली या अली या अली, बाबा बाबा आओ। हुसैन पे बड़ा सख्त बाबा आओ, मदद करो अपने हुसैन। न जाने कैसे ठोकरें खाते हुए हुसैन अली अकबर के सरहाने पहुंचे, सर उठा के जानू पे रखा, देखा जान कुछ बाकी है, रुखसारों पे रुखसार रखकर कहा, बेटा आंखें खोल, देख बाबा आया है, देख हुसैन आया है। अली अकबर ने आंखें खोली, बाबा को सलाम किया, हुसैन ने जवाब दिया, हाल पूछा, मेरे लाल किस हाल में है? अली अकबर कहते हैं, बाबा नेज़े की अनी टूट के कलेजे में रह गए, बहुत अजियत में हूं, बहुत तकलीफ है। अच्छा मेरे लाल, ये इम्तिहान भी लेगा, हुसैन ये इम्तिहान भी देगा। अली अकबर को जलती रेत पर लिटा दिया, दोनों घुटने जमीन पर, एक हाथ सीने पर और दूसरा हाथ कलेजे में बर्छी का फल निकालने के लिए। मेरा दिल कहता है नाना भी आ गया होगा, बाबा भी आ गया होगा, भाई भी आ गया होगा, अरे माँ तो पहले से मौजूद है करबला में,
کوئی بعید نہیں کہ حسین نے بابا سے کہا ہوگا بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، ادھر برچھی کا پھل نکلا، ادھر کلیجہ نکلا، ادھر کلیجہ نکلا، ادھر علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا، حسین سے چلا نہ گیا، واپس رکھا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا حسین۔ میرے لال علی اکبر، مجھ سے تیرا لاشا نہیں اٹھتا، میں کیسے تیرا لاشا لے جاؤں؟ کوئی بعید نہیں، گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دیو میرے شیرو، میرے شیرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، آؤ مدد کرو۔ خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اے اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ ادھر حسین نے اپنے دونوں بازو علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے، جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا علی اکبر کے لاشے کو۔ ادھر بچے پہنچ گئے، بچوں کی مدد سے لاشا خیمہ گاہ میں پہنچا، بیویاں جمع ہیں، علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے۔ زینب نے دیکھا علی اکبر کی ماں نظر نہیں آتی، ام لیلا نظر نہ آئی، فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ سنو آزادارو،